میں تو یہ کہتا ہوں آج اس مجمع میں اپنے تمام جوانوں سے وہ مرد ہی کیا ہے جو اپنی بیوی کو پیسوں کے لیے باہر کرے. مردوں کو تو اپنی بازوؤں کی طاقت سے کمانا چاہیے. 8 گھنٹے واٹس ایپ پہ لگاتے ہو, رات کے 3 4 بجے تک فیس بک پہ بیٹھتے ہو اور اپنی عورتوں کو قرضہ مانگنے کے لیے وہاں بھیجتے ہو. نہیں, آپ خود نکلو کمانے کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے وہ حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اگر اللہ کا محبوب ہے محنت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جھوٹی شان, گھر کے اندر چوہے بھوک سے تڑپے ہیں اور آپ بائک پر کن کی موبائل لے کر کے جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے ننگے نواب قلعے پہ گھر. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ بات نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے بوجھ مت بنو, بوجھ اٹھانے والے بنو, بلکہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے سے بہتر ہے کہ جو فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ تجارت کرتا ہے, مارکیٹ میں ٹائم دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک جوان ہے جو مسجد میں رات دن رہتا ہے, رات دن رہتا ہے, رات دن رہتا ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ کتنا نیک ہے, رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے. مسجد پڑے رہنے کے لیے نہیں ہے, مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے. لوگوں نے مسجد کا مزاج بدل دیا, دین کی تعلیمات کو بدل دیا. ایک شخص رات میں مسجد میں پڑا ہے, اللہ اکبر, اگر مسجد میں پڑے رہنا ہی عبادت ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور اذان کے بعد مسجد میں ہے, نماز کے بعد کبھی حجرے عائشہ میں ہے, کبھی تجارت کی منڈی میں ہے, کبھی جنگ کے بدر میں ہے, کبھی احد میں ہے, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں ہے, کبھی صلح کرا رہے ہیں. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا صلح کرانے میں لیٹ ہو گئے تو حضور مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں لیکن صلح کرانے میں تاخیر نہیں کرتے. یہ بھی اسلام ہے. یہ پورے اسلام کی طرف لوگ کب عمل کریں گے؟ فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے. جوان پوچھا کہ تو رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے, تیرا گھر کیسے چلتا ہے, تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ کہا میرا بھائی سب میرا بوجھ اٹھاتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں تجھ سے بہتر وہ ہے, تجھ سے بہتر وہ ہے, تو بوجھ بنائے وہ بوجھ اٹھاتا ہے. ہم تجارت کریں, ہم اپنا ٹائم تجارت میں لگائیں. آقا نے ہمیں عکاسی بمبی بولا, بلکہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر نکلے. ایک صحابی تیزی کے ساتھ مسجد چھوڑ کر کے تجارت کی طرف منڈی میں جانے لگے. کچھ صحابہ نے کہا حضور دیکھو اس کو اتنی جلدی منڈی میں بھاگ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں حلال کے لیے جا رہے ہیں نا, اپنے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج بننے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں نا, اس کا یہ جانا بھی عبادت ہے. اور آقا فرماتے ہیں جب حلال کمانے میں توجہ دھیان دیں. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں محنت کرو. حضور فرماتے ہیں جو کمانے کے لیے حلال کمائی کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے, حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ. آج کل کے لڑکے چھوٹے موٹے کاروبار نہیں کرنا چاہتے, پہلے دن سے وہ بڑے کاروبار, چھوٹے سے آدمی بڑا ہوتا ہے, چھوٹے سے ترقی ہوتی. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کرتے تھے, ہم تو پہلے یہ کرتے تھے. آج ترقی ملی نا. آج کل کے چھوٹے سوچتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے کرسی ملنا چاہیے, پہلے ہی دن سے گلے پہ بیٹھنا چاہیے, پہلے ہی دن سے نوٹ گرنا چاہیے. نہیں, قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, اور تحقیق بے شک ہر مصیبت کے بعد ڈبل راحت ہے. مصیبت اٹھا, محنت کر. آقا فرماتے ہیں ذلت کی جگہ دیکھو, چوری کرنا ذلت ہے, بھیک مانگنا ذلت ہے, کسی پہ بوجھ بننا ذلت ہے, نکڑ پہ کوئی چیز کھڑے ہو کے بیچنا ذلت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جو حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا, اللہ اس کو عزت عطا کرے گا. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال بیچنے کے لیے خود گئے. صدیق اکبر کپڑوں کی تجارت خود کرتے تھے. حضور کے صحابہ سب تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. غوث پاک کپڑوں کی تجارت کرتے تھے, امام اعظم کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. یہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے اور بھیک پہ پلنے کا تصور بعد میں آیا ہے. اللہ کا ہر ولی اتنا مالدار تھا. ہر ولی کی بات کر رہا ہوں
کہ ان کی چوکھٹ سے غریب پلتے تھے. وہ کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے تھے, لوگوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتے تھے. اسی لیے ولی کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں دکھتا, بادشاہ ولی کے دروازے پہ نظر آتا ہے. فکر بدلی ہے نا. یہ چھوڑو گناہوں کا معاملہ, فیشن کا معاملہ, اور یہ جو وہ تجارت سے جی چرانے کا معاملہ نہیں, حلال کماؤ, محنت کرو. آپ جانتے ہیں انبیاء کرام نے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی. نبی کبھی چروا نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء کرام کو بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہیں ان سے تاکہ بکریوں کی طبیعت میں بڑا بھولا پن ہوتا ہے. نبی کو چروا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو چروا ہوتا ہے, لیکن بادشاہ اگر کبھی کسی حکمت کے تحت بکریاں چرا لے ایک دن چند دن تو اس سے وہ چروا نہیں ہوگا, ہے نا. کوئی عالم اللہ اکبر اگر کبھی جھاڑو دے دے تو جھاڑو دینے والا نہیں ہوگا, کبھی اس نے لگا دی, اس کا کرم ہے. تو ایسے ہی انبیاء کرام سے بکریاں چروائی جاتی ہے, اس لیے کہ بکریوں میں بھولا پن ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ ایڈ کر کے بیٹھ جاتی ہیں تو چرواہا اسے اٹھاتا ہے, چلاتا ہے. اتنی ساری بکریاں ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی ہے, تو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ چرواہا, نگہبانی کرتا ہے. انبیاء کرام سے بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہیں کہ ان بھولی بھالی بکریوں کو سنبھالو تاکہ امت کو سنبھال سکے, کور کر سکے. دیکھیں نا, حضور علیہ السلام نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائی, شوق سے چرائی, ذوق سے چرائی, کیونکہ انبیاء کرام نے ان کی سنت ہے کبھی آپ بھی چرا لیں. دیکھیں چند بکریوں کو لے جا کر جنگل میں لے جا کر کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے, تب پتہ چلے گا سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ کہنے چلا تھا, ذلت کی جگہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آپ دیکھیے عبدالعزیز دباغ اپنے وقت کے سید الصوفیاء دباغ کیوں کہلاتا ہے؟ دباغ اس لیے کہ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے. امام غزالی کو غزالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سود کا ان کے خاندان میں کاروبار تھا. سود سمجھتے, سود نہیں بیاج, سود. آپ اپنے دھاگا سود, اس کا کاروبار تھا ان کا. اور آپ نے سنا سرکار غوث العظم دستگیر کا کپڑے کا کاروبار تھا. آئیے آخری بات بس کرتے ہیں, گفتگو تمام کرتے ہیں.